بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب آسیہ فرعون کی زوجہ تھیں۔ وہ فرعون جس میں غرور و تکبر کا نشہ بھرا تھا، جس کا نفس شریر تھا، جس کے عقائد اور اعمال باطل و فاسد تھے۔ قرآن مجید نے فرعون کو متکبر، ظالم، ستمگر اور خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا ہے اور اس کو طاغوت کا نام دیا ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھیں اور فرعونی حکومت کی ملکہ تھیں۔ تمام چیزیں ان کے اختیار میں تھیں۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرف فرمانروائی کرتی تھیں اور اپنی مرضی کے مطابق ملکی خزانے سے فائدہ اٹھاتی تھیں۔ ایسے شوہر کے ساتھ، ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں ان کی ایک بہترین زندگی تھی۔ ایک جوان اور قدرت مند خاتون نے اس ماحول میں پیغمبر الہی جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے ذریعے الہی پیغام کو سنا، اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا۔ چنانچہ نور حقیقت ان کے دل میں چمک اٹھا۔ حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے حق کو قبول کر لیا اور وہ خدا مند مہربان پر ایمان لے آئیں اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئیں۔ ان کا توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے انہیں اپنا تمام مال و دولت اور منصب ترک کرنا پڑا اور فرعون و فرعونیوں کی ملامت ضرب و شتم کو برداشت کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت کی طرف قدم آگے بڑھاتی رہیں۔ جناب آسیہ کی توبہ فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزری، کیونکہ پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی تھی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقہ کو ٹھکراتے ہوئے مذہب کلیم اللہ کو منتخب کر لیا ہے۔ سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر بھی جناب آسیہ کے بڑھتے قدم کو نہ روکا جا سکا تھا۔ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے حق کو دیکھ کر قبول کر چکی تھیں اور انہوں نے بادل کے کھوکھلے پن کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا تھا، لہٰذا حق کو حقیقت تک پہنچنے کے بعد اس کو ہاتھ سے کھو کر پھر سے باطل کی طرف نہیں لوٹ سکتی تھی۔ جی ہاں، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اب خدا کو فرعون سے، حق کو باطل سے، نور کو ظلمت سے، صحیح کو غلط سے، آخرت کو دنیا سے، بہشت کو دوزخ سے اور سعادت کو بدبختی سے بدل لیں۔ جناب آسیہ نے اپنے ایمان، توبہ و استغفار پر استقامت کی، جبکہ فرعون دوبارہ باطل کی طرف لوٹانے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ فرعون نے جناب آسیہ سے مقابلے کی ٹھان لی، وہ طیش میں آ گیا اور اس کے غضب کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کے مقابلے میں ہار گیا۔ اس نے آگ کو شکنجہ کسنے کا حکم دیا اور اس عظیم خاتون کے ہاتھوں پیروں کو باندھ دیا گیا اور سخت سے سخت سزا دینے کے بعد پھانسی کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر گرائے جائیں، لیکن جناب آسیہ نے دنیا و آخرت کی سعادت و خوشبختی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور ان تمام سخت حالات میں خدا سے لو لگائے رکھی۔ جناب آسیہ کی حقیقی توبہ، ایمان و جہاد، صبر و استقامت، یقین اور مستحکم عزم کی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو قیامت تک مومنین و مومنات کے لیے نمونے کے طور پر پہچانوایا ہے، تاکہ ہر زمانے کے گناہ گاروں کے لیے عذر و بہانہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ توبہ، ایمان اور عمل صالح کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے درباریوں اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ توبہ، ایمان، صبر اور استقامت کی بنا پر اس عظیم الشان خاتون کا مرتبہ اس بلندی پر پہنچا ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد دنیا و آخرت میں ہمسر پیغمبر، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور آپ کی آل کے صدقے ہمیں بھی ہدایت عطا فرما کر دنیا و آخرت میں کامیابی دے۔